الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، آج اس جامع مسجد آباد میں تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف خود کرایا ہے کہ رمضان کون سا مہینہ. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. ویسے تو رمضان، یہ آواز صحیح کرو بھائی، شور کیوں کرتے ہیں؟ تو رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان کا جو لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے گرم ریت. تو رمضان میں انسان صبح سے شام بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی گرمی کو برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے. جب اس گرمی کو برداشت کرتا ہے تو یہ جو گرمی انسان میں پیدا ہوتی ہے خالی معدے کی وجہ سے، اس کا مزاج گرم ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے، تو یہ قیامت کے دن دوزخ کی گرمی کا بدل بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ من النار، فرمایا کہ یہ ڈھال ہے دوزخ سے، اس لیے کہ آپ دنیا میں اللہ کے لیے گرمی برداشت کر چکے ہو، اب آخرت میں تمہیں گرمی لگنے والی نہیں. کیونکہ دنیا میں جو انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کا وہاں بدل دیتے ہیں. آپ اللہ کے لیے کوئی بھی یہاں کام کریں گے اور اس کام کی وجہ سے بظاہر آپ میں کمی اور کمزوری آئے گی. دیکھو انسان بھوکا ہوتا ہے، اس کے منہ سے بو آتی، اس کے معدے سے بو اٹھتی. کھایا پیا ہو تو اس کے منہ سے بو نہیں آئے گی. اب اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، وہ بات کسی سے کرتا ہے تو شرماتا ہے کہ یار میرے منہ سے بات آ رہی ہے میرے بھوک کی وجہ سے. اب یہ انسان میں کمی ہے، لیکن یہ کمی چونکہ مولا کے لیے ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے بھی زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. دیکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ. حالانکہ کمی ہے
لیکن یہ کمی اس کے لیے خوبی بن جاتی ہے، کیونکہ کس کے لیے کیا؟ مولا کے لیے کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، اب زخم لگ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، شہید ہو گیا تو اس کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، جس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کی لاش کے ٹکڑے ہوئے۔ بظاہر عیب ہے، کمی ہے کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پیٹ پھٹ گیا، آنکھیں نکل گئی، سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سینہ چھلنی ہو گیا، لیکن یہ عیب اور یہ کمی قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے، جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، وہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، اور دربار الہی میں کٹے ہوئے پیٹ، کٹے ہوئے ہاتھوں اور کٹے ہوئے سر کے ساتھ دربار الہی میں پیش ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے فرش کے اوپر خون بہاتے ہوں گے۔ لیکن وہ عیب نہیں ہوگا، وہ خوبی بن جائے گی، لون الدم اور ریح المسک، کہ اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں سے مشک جیسے خوشبو آئے گی۔ وَيَصُومُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، یہ جو تم گرمی برداشت کرتے ہو روزے کی، وہ پیاس یہ دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اوپر سے بھی گرمی پڑ رہی ہے، جیسے آج کل گرمیوں کو روزے، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے اس سے ڈبل کام ہو جائے گا، اندر بھی گرمی باہر بھی گرمی۔ اللہ فرمائیں گے وہ اینی تتی عوامت لے آیا تو ہونے نو دوزخ کی بھی کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ارحم الراحمین ہے، بہانا چاہتے ہیں، رحمت یک بہانا بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانے چاہتی ہے، بہانا بھی جو ہے بھاؤ نہیں چاہتی۔ رحمت کا کون بھاؤ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور عالم مل کر ایک اللہ کی چھوٹی سی رحمت کا بھاؤ نہیں دے سکتا، لیکن بہانے چاہتی ہے، بخشش کا بہانہ بنا دیا۔ اس مبارک مہینے کو، دن کو روزہ، رات کو قرآن دے دیا، دن بھر مجھے اور آپ کو فرشتہ بنایا، دن بھر فرشتے بن کر رہو، نہ کھاؤ نہ پیو نہ جنسی جذبات کے قریب جاؤ، تم فرشتوں کی طرح صبح سے شام تک وقت گزارو مولا کے نام پر۔ اب رات کو میرے دربار میں آؤ، ہم اپنا کلام سنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تعارف کرایا۔ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ جس میں قرآن اترا، جس میں ہم تمہیں قرآن سے نوازنا چاہتے ہیں، قرآن کی فیض و برکات تمہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن ان برکات کے حصول کے لیے تم میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس صلاحیت کے لیے ہم تمہیں روزہ دیتے ہیں کہ تم فرشتوں کی مانند دن بھر بھوکے پاس پیاسے مولا کے لیے رہو، اور اتنے اونچے مقام پر تم چلے جاؤ، اتنے اونچے مقام پر کہ ہمارا 10 12 11 سال کا بچہ جو ابھی شعور بھی نہیں رکھتا وہ روزہ رکھتا ہے، اس کو اگر کوئی ساتھی کہے یار چھپ کر پانی پی لے تو اس کی زبان پر کیا لفظ آتا ہے؟ یار اللہ دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ رہا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے، اسی کے لیے تو بزرگ محنت کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ مقام حاصل ہو جائے کہ ہمارے دل میں ہر وقت یہ بات رہے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے، یہ مقام احسان ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہے، یہ صدیقین میں سے ہے کہ اس کے دل میں یہ استحضار رہے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندے کے دل میں یہ بات رہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے دنیا میں اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے مجھے کچھ بھی ہوگا میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہر طرح کے دشمنوں میں گھرے تھے، اپنی قوم، اپنے لوگ، پھر اسلام کے لبادے میں لوگ، منافقین کی جماعت، پھر یہود و نصارہ، ہر طرف دشمن، تسلی کرائی انک بیاعیننا، ہمارے محبوب ہماری بے شمار نگاہیں آپ کو ہر وقت دیکھتی ہیں، انک بیاعیننا، آپ ہمارے سامنے ہر وقت سامنے۔ اس لیے پیغمبر اسلام جہاں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے،
وہاں اللہ تعالی کی زمین پر بھی بے شمار نگاہیں پڑی ہیں جن کا آج تک اثر ہے۔ آپ لوگ جاتے ہو حج عمرے پر جاتے ہو، ان جگہوں پر کیوں فدا ہو جہاں رسول اللہ نے کہیں نماز پڑھی تھی، یا آپ نے غار ہرا میں وقت گزارا تھا، یا غار ثور میں 3 دن گزارے تھے، یا جن راستوں سے آپ گزرے تھے، یا جس کنویں سے پانی پیا تھا، یا جس مسجد میں نماز پڑھی تھی، جو مسلمان ان پر کیوں فدا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی ذات انک بیاعیننا، رسول اللہ کے فیضان کے ساتھ اللہ کی نگاہوں کا فیض بھی وہاں پر ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست جو کرسی پر تشریف فرما بڑی دور سے مہمان ہیں، کیونکہ یہاں ہمارے تبلیغی جماعت کی یہ بھی مرکز اس علاقے کا، یہ ہمارے آسٹریلیا کا جو مرکز ہے میلبرن میں فوکنر، اس کے خاص شورا کے ذمہ دار ساتھی بھائی اظہر صاحب اس صرف ملاقات کے لیے آئے پاون نگر میں، تو آپ کے ساتھ وقت گزر جائے تو میں نے کہا کہ بھائی چلو، پہلے میرا بیان تھا جامع مسجد میں نے کہا بھائی ہمارا جب دوسرا بیان ہوگا تو ہم وہاں آپ کو مدرسے سے بلا لیں گے، یہ آپ لوگوں کے لیے بلایا ہے، آپ کا اعزاز ہے اتنے دور کے مہمان یہاں موجود ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، تفسیر حقانی لکھنے والے، اور عجیب بات ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے مشکات شریف لے کر آنے والا شخص یہ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے مشکات شریف یہاں شروع کرائی، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے سیاہ ستہ شروع کی، یہ ہمارے بزرگوں نے یہاں شروع کرائی، ورنہ پہلے حدیث اس مقام ادھر محادیثیں نہیں تھی، احادیث ان حضرات سے شروع کرائی۔ اللہ نے مقام حضوری دیا تھا، مقام حضوری کا مطلب کیا ہے کہ روزانہ پیغمبر سلام کی زیارت فرماتے ہیں، جیسے بزرگوں کی ایک جماعت ہے جن کو روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے، اس کو مقام حضوری روزانہ زیارت کرتے ہیں۔ اور بھی عجیب واقعات، خیر ایک واقعہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی متقی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الوہاب متقی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے جو مکہ شریف میں، ان کی زیارت کی، وہاں حج کے لیے گئے، انہوں نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا مولانا عبدالحق صاحب کبھی مقام جعرانہ سے جا کر بھی عمرہ کرنا، مقام جعرانہ 20 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ کی جانب، بہت سے حاجی حضرات جو گئے ہوں گے اگر اس وہاں سے انہوں نے عمرے کا احرام باندھا ہوگا، وہاں چھوٹی سی مسجد ہے، پیغمبر سلام نے 3 دن وہاں پر گزارے تھے غزوہ حنین کے بعد، اور وہاں سے پیغمبر سلام نے رات کو عمرہ کیا تھا خاموشی سے، عشاء کے بعد احرام بندھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال اور ایک اور ساتھی تھے، چپکے سے آپ نے گئے اور آپ نے عمرہ کر کے واپس آ گئے، صبح فجر میں بھی صحابہ کے ساتھ تھے، عشاء میں بھی ساتھ تھے، لہٰذا بعد میں پتہ چلا کہ رسول اللہ رات کو عمرہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، لہٰذا وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جانا یہ بھی سنت ہے پیغمبر سلام کی، کبھی موقع ملے تو وہ حاضری کر لیں، انہوں نے کہا مار کر مقام جعرانہ سے عمرہ کرنا، تو خود فرماتے ہیں کہ میں حج ہو چکا تھا تو پہلے حج کے بعد کافی ٹھہرتے تھے، کہا کہ میں نے تھوڑی سی غفلت کی تو مجھے 3-4 دن کے بعد پھر حرم میں ملے، عبداللہ گیا نہیں، وہ حضرت ہو مجھے یاد دلا میں جاؤں گا، حضرت عمر میں بڑے تھے، بزرگ عبد الوہاب متقی بہت بڑے بزرگوں میں گزرے، پھر 2-3 دن بعد پھر مجھ سے غفلت ہو گئی، پھر 2-3 دن بعد انہوں نے کہا گیا نہیں، وہ میں کہا حضرت کل ہی تھی، کہتا میں نے فجر کی نماز پڑھی حرم مبارک میں اور میں چلا گیا، پیدل چلا گیا، راستے نہیں ہوتے تھے پہلے جیسے آج تو ماشاءاللہ بنے ہوں، کافی تھکا دینے والا سفر تھا، پہاڑوں کے اندر تھا، میں گھومتا پھرتا، وہاں پہنچا تو ظہر کا وقت ہو چکا تھا، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی اور ایک ساتھ کنواں ہے جہاں رسول اللہ نے پانی پیا تھا اور اس کنویں کے اندر تھوکا بھی تھا، وہ کنویں بھی موجود ہے، میں نے بھی اس کی اجازت، ہمارے ساتھ کاشف بھائی اظہر صاحب کے بلاد النسبت ریاض میں رہتے، آپ نے بھی زیارت کی، تو میں وہاں پہنچا تو میں تھکا ہوا تھا،
وہ چھوٹی سی مسجد تھی مسافروں کی، کوئی کبھی کوئی آ گیا کبھی، میں نے وہاں اپنی نماز پڑھی اور میں سو گیا۔ جو ہی میں نے آنکھ بند کی تو میں نے دیکھا کہ سامنے کرسی پر پیغمبر سلام تشریف فرما ہے، اور مجھے دیکھ کر ایسے مسکرا رہے ہیں، اور ایسے انداز میں نے کبھی زیارت نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس انداز میں کی باتیں اور اس خوبصورت انداز میں وسلم ایک شاہانہ کرسی پر تشریف فرما ہے۔ کہا کہ اتنی دیر میں چونکہ وہ راستے کی مسجد تھی تو کوئی مسجد میں آیا یا وہاں سے گزرا تو میری آنکھ کھل گئی، تو پھر میں دوبارہ سویا۔ فرماتے زور سے اثر کے درمیان میں نے 100 بار زیارت کی۔ ان کا بیاہ جنینا، کیونکہ 3 دن آپ نے کام فرمایا، ان کا بیاہ جنینا، آپ ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے۔ لے میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا۔ صحابہ نے دیکھا ان کا کیا حال ہوگا، آج قدموں کے نشانات کا یہ عالم ہے، ہمارے دلوں کو باغو بہار کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو دیکھیے، اسی رمضان اس روزے میں ہمیں کتنا اونچا مقام ملتا ہے، ہمیں کتنی بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، ہم اکیلے ہوں، باورچی خانے میں ہو، کھانے کی چیز پڑی ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پڑا ہو، اور ہمارا دل چاہے کہ ہم اس کو لے لیں، ہمیں کیا چیز روکتی ہے؟ ایک ہی رامداد روکتی ہے کہ ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان کی برکت ہے، یہ وہ مقام احسان ہے کہ جس کو رسول اللہ نے سب سے اونچا مقام فرمایا، کَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ کی ایسی عبادت کر گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اس رمضان میں اتنا عام کر دیا کہ ہر مومن کو حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لے کر آتے ہیں مسجد میں کہ اب قرآن سنو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تاکہ قرآن کا پورا نور تمہیں ملے۔ اس لیے پورا قرآن رکھ لیا، تھوڑا بہت نہیں رکھا، کیونکہ تمہاری روح اس قابل ہو گئی ہے کہ پورے قرآن کا نور لے سکے، ورنہ عام نمازوں کے اندر تو پورا قرآن پڑھنا سنت بھی نہیں ہے، آخری 2 سپارے جو ہے اسی میں سنت ہے بس۔ آپ نے فرمایا یہاں سے جہاں تک، یہاں سے جہاں تک، یہاں سے جہاں تک، فجر میں، زور میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں فرمایا، متعین کر دیا، لیکن یہاں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے تاکہ ہر زیر و زبر اور ہر حرف کا جو نور ہے وہ پڑھنے والے کو بھی ملے اور سننے والوں کو بھی ملے۔ عجیب سنت قرار دے دی، کیونکہ تم فرشتے ہو، اب تم اس کا تحمل کرو گے، اب تمہاری روح اس بوجھ کو اٹھائے گی، اس نور کو لے گی۔ جناب کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کچھ ہمارے اندر بن رہا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ روٹیاں بنا رہی نو بھائی، وہ بتا سکتا ہے جی میں نے آج افطاری میں فلاں فلاں چیز کھائی تھی، سموسے نے اتنا خون بنایا، پکوڑے نے اتنا خون بنایا، روٹی نے اتنا خون بنایا، وہ بتا سکتا ہے؟ کچھ پتا نہیں ہے آپ کے اندر کیا نظام چل رہا ہے کیسے، لیکن آپ کی طاقت آپ کو بتاتی ہے کہ یار کچھ بڑا ہے، آج ذرا طاقت وافر نظر آ رہی ہے۔ رات جو مرغا کھایا تھا، دیسی مرغا، اس کی طاقت محسوس ہوتی ہے، کچھ ہوا ہے، حالانکہ آپ کو پتا نہیں کہ بنا کیا تھا، لیکن طاقت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے دوست، اس قرآن کا، اس روزے کا نور تیرے اندر تیرے ایمان کو کیسے مضبوط کرتا ہے تجھے پتا نہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تب پتا چلتا ہے کچھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس لیے میرے دوست، اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی اصل میں ہمارے ایمان کا کیا حال ہوتا، شیطان ہمارے ایمان کا کیا حال کرتا۔ خدا کی قسم کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ہمارا عام مسلمان جاتا ہے جی کلمہ پڑھ لیا تھا جی میرے ابے نے، یہ اتنا آسان تھا کلمہ پڑھ کے چلا گیا، اسے ساری زندگی بزرگ دعائیں کرتے اللہ کلمہ نصیب کرنا، اور تیرا ابا کلمہ پڑھ کے چلا گیا، اور میاں یہ وہی انوارات ہیں جو اس نے حاصل کیے ہوئے تھے
جس نے اس کے ایمان کو مضبوط کیا تھا، جب وقت آخر آیا تو ایمان ساتھ لے گیا اور رسول اللہ نے بشارت دے دی کہ من کا آخر کلام لا الہ الا الجنہ، جس کے آخری کا کلمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ساری خطاؤں غلطیوں پر اللہ تعالیٰ اور باتیں سب چھوڑ دو، میاں اور فرشتوں چھوڑو، غلطیاں خطاؤں کو مت دیکھو، آتے ہوئے تو ہمارا ہی نام لیا یار، جب پیدا ہوا تو مولوی صاحب نے اس کے کان میں لیا تھا تو اس نے خود لے لیا، کام ہو گیا۔ جب پیدا ہوتا ہے تو مولوی صاحب نام لیتے، مولویوں سے نہیں بھاگ سکتے، کہاں جاؤ گے؟ جنت میں نہیں بھاگ سکتے۔ دیکھو جنت میں بھی مولوی کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جنت تو تمہیں مل گیا سب کچھ، اللہ میں بہت کچھ مل گیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، دیکھ لو کچھ مانگنا ہے، یہ اللہ میاں اتنا مل گیا ہم کیا مانگیں؟ ارجعوا الی علمائکم، بخاری میں آتا ہو میں اپنے علماء کے پاس جاؤ، وہ بتائے کہ تمہیں کیا مانگنا ہے، تو انہیں مجھ پر جانتے جاؤ، ان سے بجا کر کہو، علماء کے پاس آئیں گے جنت، اللہ مولوی صاحبان علماء اکرام ہم کیا مانگے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دے تو سب کچھ دیا ہے، اعلان ابھی تک نہیں کیا کہ راضی ہو کبھی ناراض نہیں ہوگا، اعلان کراؤ، اعلان تاکہ رجسٹر ہو جائے، رجسٹر، کیونکہ اناؤنسمنٹ جب ہو جاتی کسی شے کی تو بات اور ہو جاتی، پھر تو بات کے لیے ویسے اڑتی خبریں تو آ جاتی ہیں، جی چاند نظر آ گیا، جی چاند نظر آ گیا، کس کا چاند نظر آ گیا، ساری قوم اس میں ہے کہ کل چاند نظر آ جائے، لیکن کتنے طبقے اور کہتے نہ نظر آئے، ہو گیا کام باقی، درجوں کا بھی تک کام باقی، کہتے ہیں ابھی نہ نظر آئے، عجیب ہے، یہی عجیب ہے۔ کسان کہتا ہے بارش ہو جائے، اور برتن بنانے والا کہتا ہے کچے بنے اللہ میں بارش نہ ہو، میرے تو سارے برتن اڑ جائیں، لیکن یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ سب کو پھر بھی راضی رکھتے ہیں، سب کا نظام اللہ عجیب ذات ہے اللہ۔ لیکن جب تک اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا، یار بات تو سمجھ میں آ گئی، چاند میں نے بھی دیکھ لیا ہے، لیکن جب تک اعلان نہیں ہوگا اس وقت تک کیسے عید منائیں گے؟ میرے دوستو علماء سے پوچھیں گے، جاؤ اللہ فرمائیں گے تو علماء کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کیا لینا ہے، اعلان کر دے اللہ میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے میرے دوستو اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے، تقوی کے لیے، قرآن سے تعلق کے لیے دیا ہے کہ فرشتوں جیسی خو اپنے اندر پیدا کرو، یہ جو تم نے گندی زندگی اختیار کر رکھی، انسان ہو کر جانور بنتا ہے، جانور وہ ہے جو اپنی مرضی زندگی گزارتا ہے، بعد میں مار کھاتا ہے، جانور دیکھتا ہے سامنے ہری ہری گھاس ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے بعد میں ڈانٹ پڑے گی، مجھے جوتا پڑے گا، ڈنڈا پڑے گا، وہ فوراً گھاس کی طرف جاتا ہے، بعد میں جس کی گھاس ہوتی ہے وہ ڈنڈا اس کے لگاتا ہے، اس کی پیٹھ کے اوپر کھال ادھیڑ دیتا ہے، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ سوچتا ہے میں کام تو کروں گا، کل کو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے رمضان میں مشق کرائیے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا، مقام احسان دے دیا، قرآن سے تعلق پیدا کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو بس آج شاید آخری رات ہو یا کل کی رات آخری رات ہو، اور آج بھی لیلۃ القدر ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے 5 راتوں میں کسی میں بھی نزول قدر لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، 29 کی رات بھی۔ اب ہمیں تو سبق ملا ہے کہ فرشتوں کی طرح رہیں، جب حلال کھانا ہم نے کھانا چھوڑ دیا تھا تو حرام کیسے کھائیں؟ اللہ کے حکم پر حلال چھوڑا، حرام تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ نالائکی ہم نے چھوڑی اس رمضان کے مہینے میں، تو غیر رمضان میں کیسے جائز ہوگی؟ اللہ نے مقام احسان دے دی، اس بات کو زندہ کرو اپنے اندر کہ اللہ میں ہر وقت دیکھ رہا ہے، زندہ کرو، دکان پر بیٹھے ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھگی بازی مت کرو، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے لوگوں تم عجیب ہو، گناہ کرنے والوں تم عجیب ہو، دائیں بائیں دیکھتے ہو، ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اللہ فرماتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب، اس کا احساس بھی نہیں ہے تمہیں، جو فرمایا کہ ہم شہرت سے بھی تمہارے قریب ہیں۔
بالکل قریب ہے. تو میں ہر وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُكَ، ہم تمہارے دل میں آنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں کہ تیرے دل میں وسوسہ کیا آ رہا ہے، چیزا کہ تیرا عمل ہے. لیکن جب انسان میں یہ بات زندہ ہو جائے پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو دو فائدے ملتے ہیں. ایک تو انسان نالائکی سے بچتا ہے، دوسرا اللہ کی مدد اور نصرت اور رحمت ہر وقت ساتھ رہتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے بندے کی ہم پر نگاہ ہے کہ دیکھ رہا ہے. جس طرح بیٹا کہے میرا ابا مجھے دیکھ رہا ہے تو دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو کوئی ایسی کام نہیں کرتا، دوسرا بڑے جگرے کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے. ابا دیکھ رہا ہے، پنگا کرے گا ابا فوراً پہنچے گا. بھائی صحیح ہے یار، مجھے کچھ کر کے دے، میرا ابا بیٹھ کر دیجیے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے لڑتے ہیں منہ سے یا لفظ نکالتے ہیں، مجھے ماں تھپڑ مار کے دے، میرا ابا دیکھ رہا، ابھی دیکھ رہا. تو میاں بندے بھی کہتے میرا ربا دیکھ رہا، میرا ربا دیکھ رہا ہے. ماشاء اللہ. بچے کا واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک اللہ والے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک آدمی اپنے محبوبہ کے ساتھ ناجائز ماؤں سے گپ شپ لگا رہا تھا. ان کو نظر کم آتا تو وہ آیا تو اس کی ٹھوکر لگی، اور جو محترمہ تھی تو اس کو بڑا غصہ آیا، پھر تھپڑ مارا ان بزرگوں. تو ہم نے کچھ نہیں کہا، بیچارے خاموشی سے چلے گئے. تھوڑی دیر میں وہ اس کی وہ جو ناجائز کنجری تھی وہ گھر گئی تو سیڑھی پر چڑھی تو سیڑھی سے گری تو گردن ٹوٹ گئی. اب اس کو انہیں کہا لگتا ہے اس نے کوئی دم دلوس کیا وہ بابے نے، تو اس کو جا کے پکڑ لیا. لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا تو نے کچھ کیا ہے، ابھی گئی تھی صحیح سالوں گھر، اور گھر میں جا کر اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ مر گئی، رو رہا پیٹ رہا. تو نے کچھ کیا ہے. انہوں نے کہا ایک بات کا جواب تو دے، تو نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے مارا کہ وہ میری پیاری کو تو نے ٹھوکر ماری تھی. انہوں نے کہا تجھے اس نے کہا تھا تو مجھے تھپڑ مار؟ کہا کہ نہیں، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم بھی کسی کے پیارے ہیں، ان کی غیرت بھی گوارا نہیں ہے. مولا روی فرماتے ہر جنگل کو خالی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی شیر بیٹھا ہو. تم اگر دنیا دار ہو، اپنے دنیا کی وجہ سمجھتے ہو، ان میں غیرتے ہیں. اللہ فرما اللہ اغیر، رسول فرماتے سب سے زیادہ غیرت مند ذات مولا کی ذات ہے. جب ان کے پیاروں کو وہ چھیڑتا ہے، من عاد لی ولی فقد آذنت بلال، جو میرے ولی سے پنگا لے گا اللہ فرماتے میں خود اب اتر جاتا ہوں، میدان میں اترتا ہوں. تو انہ کا بھی تو یہ مقام احسان عجیب ہے، اور یہ رمضان میں اللہ اس کا مشق کرا رہے ہیں. اب پھر قرآن کا تعلق ماشاءاللہ ہر وقت فرشتے ساتھ. آپ ادھر قرآن پڑھے فرشتے آئیں گے. سبحان اللہ. دو چیزیں ایسی جس پر فرشتے آتے ہیں، ایک تلاوت قرآن پر اور ایک گناہ گار کے رونے پر. سبحان اللہ. جب تلاوت قرآن کرتے ہو فرشتے آتے ہیں، سبحان اللہ. کیونکہ یہ پڑھنے کی سعادت ہمیں نصیب ہے. زمین والے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے آسمان والے آتے ہیں. اور آسمانوں پر قرآن نہیں پڑھا جاتا، زمین پہ پڑھا جاتا ہے. ہم میں ایسا ہمارا میٹیریل ایسا ہے کہ ہم اپنے سینے میں اس کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں، زبان سے پڑھ بھی لیتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے تلاوت قرآن میں سستی کرنے والا، علامہ نبوی نے تو عجیب بات لکھی، ان کی کتاب ہے چھوٹی سی، آداب قرآن کے نام سے لکھا ہے کہ اگر کوئی مجاہد جہاد کی وجہ سے، اب جہاد کتنا سخت کام ہوتا ہے، جان خطرے میں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جی میں بہت میری جان ہر وقت میں مصروف ہوں. کوئی مبلغ تبلیغ کی وجہ سے، کوئی مدرس تدریس کی وجہ سے، کوئی مفتی افتاء کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی کسان کھیتی باڑی کی وجہ سے تلاوت قرآن نہ کرے، فرمایا کہ وہ شخص خسارے میں ہے. امام نبوی جو شارح مسلم ہے، ریاض الصالحین کا مصنف، جو بات اپنی کتاب میں لکھتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے. وہ استعمال نہیں کر رہا ہے. وہ ذکر اذکار تو فرشتے بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں فرشتے، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، لیکن تلاوت کوئی نہیں کرتا. تلاوت صرف مسلمان کرتا ہے، فرشتہ آتا ہے. اللہ ان کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آتے کیوں؟ اس لیے آتے ہیں، ان کے بعد نعمت ہمارے پاس ہے. جیسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے دو نعمتیں ہمارے پاس عجیب ہے.
تلاوت قرآن قرآن کی، اور یہ رونے کی جب گناہگار ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے روتا کیسے ہے، کیونکہ وہ نہ گناہ کرے نہ روئے تو رونے والے بھی زمین پر ملیں گے اور تلاوت والے بھی زمین پر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب میرے دوستوں مضمون ختم ہوا۔ یہ جو رمضان نے ہمیں چند چیزیں دی ہیں، کوشش کریں ہم اس پر عمل کریں، بعد میں بھی ان نعمتوں کو برقرار رکھیں، ان کو جاری ساری رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما انت وصلى على محمد كما انت وقلنا كما انت وكما انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. آمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا یا قیوم رب رحمت المستغیث اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقع الولي، اللهم واقعة كواقع الولي، اللهم واقعة كواقع الولي. یا اللہ جو قرآن مجید مکمل ہوا ہے یا اللہ اس مسجد میں اس کو قبول کر، آمین۔ پڑھنے والے کا پڑھنا، سننے والے کو سننا قبول کر۔ آمین۔ یا اللہ جس طرح ہمارے صاحب کے صاحبزادے یا اللہ حافظ حارث نے قرآن سنایا ہے یا اللہ اس کے سنانے کو قبول فرما اور اس کو اور اس کے سنانے کو اس کے والد کے لیے صدقہ جاری فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مسجد کے امام ہمارے سسر صاحب مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما۔ اور جتنے یہاں پر پرانے حضرات تھے، نمازی تھے اور مولانا کے دوست یا اللہ سب کے بھی ساتھ مغفرت فرما۔ ہمارے آئے ہوئے مہمان ان کے بھی سسر صاحب بھائی کاشف کے والد سید البار صاحب کا بھی لاہور میں انتقال ہوا یا اللہ ان کے بھی ساتھ مغفرت فرما۔ اور بھی جتنے دوست احباب دنیا سے چلے گئے سب کے بھی ساتھ مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، دین کا عطا فرما، پورے امت مسلمہ پر امہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری رزق روٹی کی آسانیاں فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ مفتی رسول اللہ، یا اللہ مفتی رسول اللہ میرے بچوں کے ماموں، یا اللہ ان کو اپنے والد کا سچا جانشین فرما۔ اس مسجد کو اس محلے کو خوب اور آباد و شاد سے نئے پرانے دوست جوان بچے ان کو برکت عافیت نصیب فرما۔ ہمارے پورے شہر کو ہر قسم کی شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔ ہمارے شہر کو ولیوں کا شہر فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر کو ولیوں کا شہر فرما، ولیات کا شہر فرما۔ اللہ جامع علوم جو مرکز ہے یا اللہ اس علاقے کا بلکہ اب حال بھی مرکز ہے، اس کو دن دگنی رات چگنی طرف ہر قسم کی شر اور فتنے سے محفوظ۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا صدقہ جاریہ فرما، ہمارے چھوٹوں کا مالیہ صدقہ جاریہ فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو صلاح و تقوی والی فرما، صلاح و تقوی والی فرما، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک فرما، فرما بردار فرما، جو اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، جو اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ جو بھی رزق کے مسائل دیے، کاروبار ہو، کھیتی باڑی ہو، یا اللہ نوکری ہو، اس میں خیر و برکت پیدا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان پورے عالم میں جہاں جائیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ترقیات سے نواز۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء کرام کی جماعت یا اللہ جو نظریات کی حفاظت کرتی ہے یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری افواج جو یا اللہ سرحدات کی حفاظت کرتی ہے ان کی امداد فرما، نصرت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے خدادات کو اندرونی بیرونی تمام حادثوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام حادثوں سے محفوظ فرما۔ حرمین شریفین کہ یا اللہ راستے کو ہمیشہ مقبول فرما۔ اس سال حج کے لیے جو ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما، جو عمرے پر گئے ان کی عمروں کو قبول فرما۔ یا اللہ عید الفطر کا موقع آ رہا ہے، عافیت کے ساتھ عید الفطر کے اس موقع کو مکمل فرما، ہر قسم کی شر فتنہ اور دہشت گردی سے محفوظ فرما، ہر جگہ کی اعلیٰ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اور یا اللہ لیلۃ القدر ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رسول اللہ نے جو دعا تلقین فرمائی اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ہماری دعاؤں کو سچے قبول اللهم انا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ